جب امام فاتحہ پڑھے تو امام کے فاتحہ پڑھنے کے بعد مقتدی بھی اور امام بھی آہستہ آواز میں آمین کہیں گے. آمین کا مطلب ہے اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. آمین کا یہ مطلب ہے. تو آمین یہ خود دعا ہے, اور اس کو آہستہ آواز میں اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, کہ اپنے رب کو تضرع کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ اور خفیہ انداز میں پکارو. تو دعا کے اندر علماء نے لکھا ہے اصل یہ ہے کہ دعا انسان آہستہ آواز میں کرے. چونکہ آمین بھی دعا ہے اس لیے اس کو بھی آہستہ آواز میں پڑھا جاتا ہے. تو آمین مقتدی بھی پڑھے گا اس کے لیے بھی سنت ہے, اور امام بھی پڑھے گا اس کے لیے بھی سنت ہے. اس مسئلے کو ہمارے ہاں لوگ بہت فتنہ بنا دیتے ہیں کہ آمین زور سے کہو. تو دیکھیں آمین زور سے کہنا بھی ثابت ہے. وقت مختصر ہے, میں بہت زیادہ تفصیل عرض نہیں کر سکتا, لیکن ایک بنیادی بات عرض کر دوں کہ آمین تیز آواز میں بھی کہنا ثابت ہے, آہستہ آواز میں بھی کہنا ثابت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آمین دعا ہے اور صحابہ سے آہستہ آواز میں آمین کہنا بھی ثابت ہے, اور قرآن کریم کی آیت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ دعا آہستہ آواز میں ہونی چاہیے, اس لیے اس کو آہستہ آواز میں پڑھیں. اگر کوئی شخص تیز آواز میں پڑھتا ہے وہ بھی گناہ نہیں کرتا, لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اس نے خلاف افضل کام کیا ہے. یعنی افضل یہ تھا کہ آہستہ کہتا, اس نے یہ کیا کہ اس نے افضل کام کو چھوڑ کر نیچے والا درجہ حاصل کر لیا. نماز اس کی بھی ہو گئی, نماز اس کی بھی ہو گئی. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو فتنہ بنا دیا جائے کہ یہ آمین زور سے نہیں پڑھتے تو اس کی نماز نہیں ہوئی, یا اس نے آمین زور سے پڑھ دی اس کی نماز نہیں ہوئی, دونوں کی ہو گئی. ان چیزوں میں الجھنا یا لوگوں کو الجھانا یہ ہرگز شریعت کا تقاضا نہیں ہے, اور اس کی ہرگز اسلام دعوت نہیں دیتا, نہیں اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. تو ان چیزوں میں جو لوگ پڑ جاتے ہیں نا, یہ فروعی مسائل ہیں, اور یہ اختلاف صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے, اس میں مجتہدین کا اختلاف ہے. تو ہم تو ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ 4 ائمہ برحق ہیں, چاروں ائمہ برحق ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو مسلک اختیار کیا ہے وہ اپنی رائے سے اختیار نہیں کیا, بلکہ وہ بھی قرآن اور حدیث کو سامنے رکھا ہے. لیکن ایک امام کے نزدیک یہ دلائل راجح تھے, اس نے اس کو ترجیح دی. دوسرے امام کے نزدیک یہ دلائل راجح تھے, اس نے اس کو ترجیح دے دی. کوئی حرام کا ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے اس میں. تو اس لیے اس سے اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے, نہ ہی دوسروں کو پریشان کرنا چاہیے. یہ مسئلہ خراب ہوتا ہے جب انسان یہ کہہ دیتا ہے نا کہ اس نے آہستہ پڑھی ہے اس کی نماز نہیں ہوئی, یہ مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. یا کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ اس نے تیز آواز میں پڑھ لی اس کی نماز نہیں ہوئی, یہاں مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. یہ حکم آپ کیسے لگا رہے ہیں؟ آخر نماز نہ ہونے کی تو آپ بات اس وقت کریں گے جب اس نے کوئی فرض کام چھوڑا ہو, کوئی واجب کام چھوڑا ہو. آیا آمین کہنا فرض ہے یا آمین کہنا واجب ہے؟ آمین کہنا نہ فرض ہے, آمین کہنا نہ واجب ہے, یہ تو سنت ہے. تو سنت کے چھوڑنے سے تو ویسے ہی نماز پہ اثر نہیں پڑتا. میں نے پہلے عرض کیا اگر کوئی ثنا چھوڑ دیتا ہے اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے, تو کسی نے آمین چھوڑ دی اس کی بھی نماز ہو جائے گی. تو اگر کوئی سرے سے پڑھتا ہی نہیں ہے اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے. تو یہ بات کہاں سے آ گئی کہ اس نے تیز آواز میں پڑھی تو نہیں ہوئی, اس نے آہستہ آواز میں پڑھی تو نماز نہیں ہوئی؟ اس لیے ان چیزوں میں الجھنا نہیں چاہیے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, ہوا و حرص والا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, خدایا فضل فرما دل بدل دے.